10 کون سی ایسی چیزیں ہیں جس کے روکنے کی وجہ سے انسان بیماری کو دعوت دیتا ہے؟ دیکھیے، پہلی چیز ہے احتباس دم، خون کا رکنا ہے نا، یا خون کا جوش مارنا۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یعنی اگر کہیں ہمیں جسم کے اندر چوٹ لگ جائے ہے نا، تو اس چوٹ کے لگنے کی وجہ سے خون کے وہاں رک جانے سے انسان بڑی مہلک بیماری میں بعض دفعہ مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور خاص طور پر اگر سر کے کسی حصے میں چوٹ لگی ہو ہے نا، اور چوٹ لگنے کے بعد تھوڑا بہت خون نکلا ہو، خون بہہ گیا ہو، تو بعض دفعہ یہ معاملہ اتنا آگے نہیں جاتا ہے۔ لیکن خون رکنے کی وجہ سے، یا نسوں میں جو بالکل باریک نسیں ہوتی ہیں ہمارے سروں میں، اور خون جمنے کی وجہ سے، چوٹ لگنے سے بعض دفعہ آدمی کوما میں بھی چلا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا جو ہے احتباس منی جس کو کہتے ہیں ہے نا، یعنی جوش منی، ہیجان منی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، کہ غلط انداز سے اخراج کرنے پر انسان جو ہے مجبور کرے اپنے آپ کو، تو یہ بھی انسان کے لیے بہت ہی مہلک ہے، بہت ہی خطرناک ہے، اور اس سے انسانی صحت پر بہت ہی برا اثر پڑتا ہے نا۔ بعض دفعہ لوگ یعنی اس طریقے سے قوت باہ کی کمزوری کا شکار ہو جاتے ہیں، بعض دفعہ یعنی ناکارہ ہو جاتے ہیں، اور اس بیماری کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہو جاتا ہے نا، وہ آدمی اپنے حقوق کی صحیح ڈھنگ سے ادائیگی نہیں کر پاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے بعض دفعہ ہے نا، یہ جو عادت ہے نا، بری عادت، یہ بری عادت اسے کہیں نہ کہیں بے اولاد بنا دیتی ہے، کہ آدمی زندگی بھر جو ہے اولاد بننے کے قابل نہیں ہوتا ہے، کہ وہ ایک باپ بن سکے، زندگی بھر وہ باپ بننے کے قابل نہیں ہوتا ہے نا۔ تو یہ بہت بڑی بیماری ہے اور بہت بڑا مرض ہے۔ اسی طریقے سے احتباس بول جسے ہم کہہ سکتے ہیں، ایک تیسری چیز جسے عام طور پر روزمرہ کی زندگی میں ایسے کئیوں واقعات ہوتے ہیں ہمارے اور آپ کے ساتھ میں، تو عام طور پر آدمی کیا کرتا ہے، تھوڑا سا لاپرواہی کرتا ہے۔ دیکھیے، پیشاب کی شدت کو روکنا بھی بہت بڑی بیماری کو دعوت دینا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے آپ کی کڈنی کے اوپر بہت بڑا ایفیکٹ پڑ سکتا ہے، اس کی وجہ سے آدمی کے اور بھی جو لنگس ہیں وہ متاثر ہو سکتے ہیں، تو بہت ہی خطرناک مسئلہ ہے۔ اس لیے کبھی بھی پیشاب کی شدت کو بھی روکنے کی ہمیں کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ بعض دفعہ نسوں کے پھٹنے کا بھی خدشہ ہوتا ہے، خطرہ ہوتا ہے نا۔ تو بہرحال اسی طریقے سے آدمی واش روم وغیرہ آ رہا ہو، بہت اسے قضاء حاجت ہو ہے نا، اس کو روکنے کی کوشش کرے، جسے ہم احتباس براز کہتے ہیں، بول و براز، یعنی پیشاب پاخانہ آدمی روکنے کی کوشش کرے۔ یہ انتہائی خطرناک، اور بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، عام طور پہ آپ دیکھتے ہوں گے سردی کا موسم ہو ہے نا، گرم رضائی میں آدمی لیٹا ہوا سویا ہوا ہو اور سخت سردی ہو، تو وہ باہر نہیں نکلنا چاہتا، وہ سوچتا ہے کہ بھائی اگر ہم باہر نکلیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں جو ہے یعنی اور زیادہ ٹھنڈ مجھے لگ جائے، تو اسی وجہ سے وہ اندر ہی رہتا ہے، باہر نہیں جاتا، چہ جائے کہ اسے ہے نا قضاء حاجت ہو ہے نا، اور اس طرح سے اور کوئی ضرورت ہو، پیاس بھی لگی ہو، تب بھی آدمی ان تمام چیزوں کو برداشت کر لیتا ہے، خاص طور پر ایسے علاقوں میں جہاں سردی کی جو شدت ہے نا، ٹھنڈی کی شدت زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ پانچویں چیز جو ہے احتباس ریاح جسے کہتے ہیں، ہوا کا رک جانا، کہ آدمی جو ہے پیٹ میں کوئی بیماری ہے نا، بدہضمی وغیرہ ہو گئی ہے، اور ایسی صورت میں وہ کہیں جو ہے بے عزتی نہ ہو، ٹھیک ہے بھائی، اگر ایسا کوئی مسئلہ ہو تو آپ جائیں ڈاکٹر سے رجوع کریں، آپ اپنا علاج کروا لیں ہے نا۔ یہ بھی ایک تھوڑا سا اخلاق سے پرے چیز ہے کہ آدمی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھوڑا سا یعنی غلط طریقے سے بیہیو کرے یا اس طریقے کی حرکتیں، تو یہ بھی مناسب نہیں ہے نا، تاکہ یہ ہے کہ مجلس کا جو وقار ہے وہ برقرار ہو۔ لیکن روکنے کا مطلب نہیں کہ آدمی ہمیشہ جو ہے اس طرح سے عادت ہی بنا لے۔ اگر یہ بیماری واقعی بیماری ہے تو اس کا علاج کروانا چاہیے، اگر بیماری نہیں ہے ٹھیک ہے، کبھی کبھار کا مسئلہ ہے، تو ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ کبھی کبھار والا مسئلہ بھی ہمارے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے قے کا رک جانا، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ وامٹنگ ہونے والی ہے نا، ابھی کچھ ہم نے کھایا، طبیعت بگڑ گئی اور وامٹنگ جیسی کیفیت ہو رہی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی لوگوں کی طبیعت ایک دم مرجھائی ہوئی ہوتی ہے، بیچارے اتنے پریشان، ایسا لگتا ہے کہ کتنی بڑی مصیبت آ گئی ہے نا، لیکن جیسے ہی وامٹنگ وغیرہ ہو گئی، جو پیٹ کے اندر ایک عجیب سی گندگی تھی باہر نکل گئی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد کیا ہے، تھوڑا سکون دے دیتا ہے نا، انسان تھوڑا سکون محسوس کرتا ہے کہ چلو بھائی، کیونکہ وہ ایک بدہضمی والی جو کیفیت تھی وہ اب ختم ہو چکی ہے۔ لیکن اسی قے کو آدمی روک لے کہ نہیں میں اس کو روک لوں گا، میں قے نہیں کروں گا، تو یہ قے روکنا بھی آدمی کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ساتویں چیز ہے چھینک کا روک لینا یا رک جانا۔ بعض دفعہ آپ دیکھتے ہوں گے بہت سارے لوگوں کو چھینک آتی ہے، دیکھیے چھینک آنا بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اسی لیے تو کہ بہت سارے جرثومے
ہے نا ہمارے اندر سے باہر نکل جاتے ہیں جو نقصان دہ ہوتے ہیں، ہے نا، دماغ اور ناک کی جو نلی ہے بالکل صاف ہو جاتی ہے نا، اور جب چھینک ہم لیتے ہیں تو اللہ کا شکر ہم ادا کرتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ اور جب کوئی چھینک سننے والا ہوتا ہے تو کیا بولتا ہے وہ؟ یرحمک اللہ، اللہ تم پر رحم کرے۔ پھر چھینکنے والا کیا دعا دیتا ہے؟ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ تو چھینک کو کبھی روکنا نہیں چاہیے، اسی لیے کہ چھینک کے روکنے سے آپ کو پتا ہے کبھی ایسا بھی ممکن ہے کہ موت ہو جائے اچانک، اس لیے چھینک کبھی بھی روکنے کی کوشش ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح 8ویں چیز جس کے روکنے سے ہم شدید بیماری کے شکار ہو سکتے ہیں، نیند کی شدت میں جو ہے نا آدمی ہو اور پھر بھی نہ سو رہا ہو، نیند کی شدت محسوس ہو رہی ہو اور نیند کو بالکل اچاٹ کر کے بیٹھ جائے، ہے نا۔ کئی لوگ کہتے ہیں بھائی ہمیں 2-4 دن 5 دن تو بالکل یوں ہی عادت ہے، ہم نہ سوئے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن نہ سونے کی وجہ سے کتنا بڑا ایفیکٹ ہماری صحت پر پڑ سکتا ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیجئے کہ رات کی نیند میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکون و اطمینان رکھا ہے، اور وہی رات کی نیند 5 گھنٹے 6 گھنٹے کی نیند اور دن کی ہمارے 7 8 9 گھنٹے کی نیند 5 کے برابر ہے، لیکن اگر رات میں ہم نہیں سوئے، پورا دن اگر ہم سوتے رہے، تب بھی نہ ہمیں جسمانی سکون ملتا ہے نہ ذہنی اطمینان ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ تو اس لیے نیند کو بھی کبھی بھی روکنا نہیں چاہیے کہ ہم نیند آ رہی ہے تو بار بار ہم منہ دھلتے جا رہے ہیں، جاگتے جا رہے ہیں، زبردستی جاگ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ دیکھیے نیند روکنا یہ بھی بہت ہی خطرناک ہے اور آدمی کی موت بھی اس سے واقع ہو سکتی ہے۔ اور 9ویں چیز یہ ہے بھوک کی شدت۔ ایک ایگزامپل کے طور پر ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، اور یہ واقعہ میں اس لیے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آج سوشل میڈیا کا دور ہے اور ہمارے بہت سارے نوجوان، بچے ہوں چاہے بچیاں ہوں، وہ سوشل میڈیا میں جو غلط وے میں جانے والے لوگ ہیں نا ان کو فالو کرتے ہیں اور ان کی طرح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا سوچتے ہیں کہ جیسے انہوں نے ایکسپیریمنٹ کیا ہے ایسے ہم بھی کر کے دیکھتے ہیں، دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ جبکہ آپ سوشل میڈیا میں ان کی ویڈیوز دیکھنے جاؤ گے نا تو ان کی ویڈیوز میں ڈسکلیمر ہوتا ہے، لیکن اس کا ہمارے بچے یا بچیاں خیال نہیں رکھتے۔ ابھی دیکھیے آپ کو میں ایک مثال دے دوں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یوٹیوب پر سانپ پکڑنے کی ویڈیوز بنا کر ڈالتے ہیں، اس کو تھوڑا سا کھیل اور تماشے کے وے میں پیش کرتے ہیں، اور اسی کو ہمارے گھر پر بچے اگر اپلائی کریں ظاہر سی بات ہے ان کے لیے خطرناک ہے۔ تو مسٹر بیسٹ کر کے یوٹیوبر ہے، بہت بڑے یوٹیوبر ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، بہت سارے ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں جناب۔ تو ان جناب کی ایک ویڈیو میں نے دیکھی کہ انہوں نے کہا کہ چلو ہم ایک ایکسپیریمنٹ کریں گے اپنی زندگی پر کہ ایک آدمی کب تک بھوکا رہ سکتا ہے، کتنے دنوں تک بھوکا رہ سکتا ہے۔ اور اس ایکسپیریمنٹ کو کرنے کے لیے اس یوٹیوبر نے بہت بڑے لیول پہ کیا کیا تھا، انتظامات کر رکھے تھے، ڈاکٹرز کو ہائر کر رکھا تھا، اور مجھے کیا کیا چیزیں، چونکہ وہ اپنے لیے صرف پانی پینے کو ہی اس نے الاؤ کر رکھا تھا کہ میں صرف پانی پیوں گا، کھانے وغیرہ کی کوئی بھی چیز استعمال نہیں کروں گا۔ بہرحال ایسے کرتے کرتے وہ ویڈیو مجھے اچھی طریقے سے یاد نہیں ہے، کافی عرصہ ہوا دیکھ کر کے کہ کتنے دنوں تک وہ اپنے آپ کو روک پایا تھا۔ تو اس طریقے کی چیزیں اپنے اوپر ہم ہرگز کبھی جو ہے اپلائی کرنے کی، ایکسپیریمنٹ کرنے کی کوشش نہ کریں، ٹھیک ہے۔ روزہ اگر آپ رکھ رہے ہیں کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے آپ روزہ رکھ لیں، ہے نا، ایک دن آدمی بھوک کی شدت برداشت کر سکتا ہے، دوسرے دن کر سکتا ہے، لیکن مستقل وہ اگر اپنی عادت بنا لے یا اس طرح سے اپنے آپ کو یہ منع کر لے کہ نہیں میں نے اپنے اوپر کھانے کو پینے کو سب جو ہے حرام کر لیا، میں نہیں کھاؤں گا، ہے نا، تو یہ واقعتاً بہت ہی خطرناک چیز ہو سکتی ہے اور بیمار انسان اس سے جو ہے یعنی موت کے بھی منہ میں جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے 10ویں چیز جو ہے پیاس کی شدت ہے، بھوک کی طرح پیاس کا بھی معاملہ ہے۔ کبھی بھی یہ اپنے گھروں پر بیٹھ کر کے ہمیں ایکسپیریمنٹ ہرگز نہیں کرنا ہے کہ چلو دیکھتے ہیں کہ ہم کتنے گھنٹے پیاسے رہ سکتے ہیں، چلو دیکھتے ہیں کہ ہم کتنے گھنٹے جو ہے بھوکے رہ سکتے ہیں۔ یہ تمام معاملات جو ہے واقعتاً اپنے آپ میں خطرناک اور مہلک ہو سکتے ہیں۔